بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پیارے پاکستانیوں، مجھے دوبارہ آنا پڑا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ ٹی وی پہ چودھری فواد صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی بھی تقریریں سن رہا تھا۔ آپ پیارے پاکستانیوں، آپ خود فیصلہ کرو کہ اسلام آباد مارچ میں جانا ہے۔ انہوں نے سعودیہ کے ورکرز کو ڈس اون کر دیا ہے۔ انہوں نے ڈس اون کر دیا سعودیہ کے ورکرز کو کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ فالتو کے لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی خود کنڈیم کرنا شروع کر دیا کہ جو انہوں نے مسجد نبی میں کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اس لیے کہ یہ خود ڈر گئے ہیں کہ اب ہمارے پہ کیس بنیں گے۔ یہ پہلے نعرے جو لگاتے تھے ہمارے ورکر، دیکھو سعودیہ میں کیا رنگ لائیں گے، وہ بیچارے دھوکے سے آ گئے اور ان کو 6 سال سزا ہو گئی، اور یہ انہوں نے ہاتھ صاف کر لیے پریس کانفرنس کر کے کہ عمران خان صاحب بغیر جوتوں کے سعودیہ گئے تھے حاضری دینے کے لیے۔ افسوس دوستو، اب بھی تم ان پہ بلیو کرو گے، ان کا ساتھ دو گے تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ اب ان کو یہ بالکل لاتعلق ہو چکے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو، بے حیا لوگوں کو، جو معصوم لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں تقریروں میں، اور 20 لاکھ بندے کا کلیم کرتے ہیں کہ اسلام آباد مارچ کریں گے۔ اب جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے، یا تو وہ انہی کی طرح خان صاحب کی طرح اب نارمل ہوگا کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یا وہ ٹی وی نہیں دیکھتا اور ان کے بیانات نہیں دیکھتے۔ اور یار، یہ کیسے لوگ ہیں جو مصیبت میں اپنے ورکروں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ ان کو شرم آنی چاہیے۔ آج کے بعد ان کی جو کال سنیں، ان کی کال پہ عمل کرے، ان کی باتوں پہ عمل کرے۔ میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ خسارے میں جائیں گے۔ آپ کو ایک واقعہ یہاں پہ یاد کراتا ہوں کہ 3 یہودی تھے جو مسلمان بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک نکالنے کے لیے۔ کئی مہینے انہوں نے وہاں ٹھہرے، پورا حولیہ مسلمانوں کو بنایا، دن رات عبادت کرتے تھے اور نبی کی تعریف میں لگے رہتے تھے، اور لوگوں کو دن رات خرچ کرتے تھے۔ وہ اتنے فیمس ہو گئے کہ لوگ ان کو بلیو کرنے لگے اور ان پہ ایمان لے آئے اور ان کا ساتھ دینے لگے کہ یہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، خان صاحب کی طرح۔ یہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ نزدیک پہنچے تو نور زنگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بستر سے نیچے گرایا، اور وہ بھاگتا ہوا آیا، اور قصہ مختصر ان کو پکڑا گیا اور ان تینوں کو اسی کے اندر دفن کیا گیا۔ یہ میری جو میں نے یہ روایت پیش کی ہے، یہ حقیقت میں مبنی ہے۔ یہ اسی طرح گیٹ اپ ہوتے ہیں ان لوگوں کے، یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے گیٹ اپ ہوتے ہیں۔ یہ ایا کا نہ وہ دو، کبھی کوئی بھی لے آئیں گے۔ وہ پیر کنجر کدھر چلا گیا ہے؟ وہ کنجر پیر جو جب سٹارٹ میں آیا تھا تو اس کے کیا حولیہ تھا؟ اب اس کا آفس ہے، فلیگ لگا ہوا ہے، اور وہ پیشین گوئیاں ایسی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بھی ایسی پیشین گوئیاں نہیں کی ہیں، آسمان کی طرف دیکھنا، یہ کرنا، یعنی کہ اس کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ سارا چکر ڈرامے بازی ہے یہ ساری۔ یار، جو کتے کے ساتھ لیٹتا اٹھتا بیٹھتا ہے، جو شرابی ہے، جو زانی ہے، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں روزے میں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ اپنی قدرتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح خان صاحب بھی اپنی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ابھی بھی موج مستی اور میلے میں مصروف ہیں یہ لوگ۔ اور اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے پاکستانیوں
ان کی کال پہ توجہ مت دینا، ان کی کال پہ توجہ مت دینا، ان کی کال پہ توجہ مت دینا۔ یہ آپ کو مس یوز کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھاگ جائیں گے جس طرح سعودیہ کے میں 150 آدمی جو تھا، 150 آدمی کی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی خراب ہو گئی، وہ سڑکوں پہ آ گئے بھیک مانگ رہے ہیں، مانگیں گے، اور یہ سرکار یہ انہوں نے بالکل ہاتھ صاف کر کے طرف ہو گیا۔ میرا کام ہے، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، آپ کا کام عمل کریں نہ کریں، میسج آپ کو دے دیا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔